أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ اللہ وہ ذات ہے کہ پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے وہ جو کچھ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے باہر نکل آتی ہے، وما ینزل من السماء، اور جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمان سے نیچے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان میں اوپر چڑھ جاتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری معیت میں ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اس تمام چیز کو جو تم جانتے ہو، اس کو دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کا ملک ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہی تمام معاملات کا واپس لوٹ جانا ہے انجام کار کے اعتبار سے۔ یہ سورہ الحدید ہے، 27ویں پارہ۔ انسان جت قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھول کا، غفلت کا، نادانی کا اور اپنی مرضی سے اس کے بارے میں سوچ بچار کا شکار ہوا ہے، شاید اس قدر دنیا میں کسی بھی معاملے میں وہ اتنا بے قابو، بے توجہی اور لاپرواہی کا شکار نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھجوایا۔ انبیاء کی تعلیم میں سب سے پہلی جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر رسول کو ہم نے بھجوایا اور ہر رسول نے یہی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن بندے وہ اسی بات سے غفلت کا شکار رہے اور ہمیشہ انہوں نے اسی بات سے توجہ ہٹا لی۔ ہر جماعت، ہر گروپ، ہر خاندان وہ اپنی من مانی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی کرنے لگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں قطعی طور پر وہ صحیح رائے قائم نہ کر سکے لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے توجہ رہے۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی وہ ہمیشہ اس معاملے میں ٹھوکر کھاتے رہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اسی انداز میں ہوا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اللہ سب سے آخر میں ہوگا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ والظاہر، ظاہر بھی وہ ہے
پوشیدہ چھپا ہوا بھی وہ ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا هو الذی، وہ اللہ وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عرصہ اس دنیا سے گئے ہوئے بھی ہو گیا، علم بھی آج جتنا دنیا کے پاس موجود ہے شاید اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، اور جہالت بھی آج جتنا اس وقت موجود ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ اب جہالت پھر دوبارہ اسی طرح عود کر آئی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور تھا، اور اس میں صرف کوتاہی یا کمی جو ہوئی ہے وہ صرف اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو تعلیم تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور صحیح طریقہ سوچ وہ اسی کے متحد ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کی اور احادیث رسول کی۔ آج آپ دیکھیں مدارس بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہیں، سب کچھ تعلیم میں شامل ہے، صرف نہیں ہے تو قرآن مجید کی صحیح تعلیم نہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم نہیں۔ قرآن مجید قدیم دور سے لوگ اس کو پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے معنی مفاہیم سمجھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بہت زیادہ کسی نے کیا، اس کے پاس ہمت ہے، پیسہ ہے، تو کسی غریب قاری کو اس نے ٹیوشن پہ رکھ لیا، اور ٹیوشن میں آ کے قاری خود گھر جا جا کے پڑھا کے اس کی روزی کا بندوبست ہو گیا اور ان کے بچے پڑھ گئے۔ بچوں نے کیا پڑھا؟ جس طرح آج معاشرے کے اندر قرآن مجید کے پڑھے ہوئے بچے بے شعورے ہیں، اسی طرح بہت دور سے یہ لوگ بے شعورے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھ گیا ہے، بس پڑھ گیا ہے، اس نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے۔ اب اس وقت رشتے ناطے کرنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر بچیوں کے رشتے، اچھے بچے نہیں ملتے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی ہمیں کوئی صحیح رشتے کی رہنمائی کریں، تو بچی کے کویف بتاتے ہوئے وہ چونکہ ہمارا تعلق دینی حوالے سے ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ جی بچی قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے، بس یہ تعارف ہے۔ گویا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس بچی کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا ہے، گھر سنبھالنے کا طریقہ آ گیا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کو ساری کی ساری سمجھ آئی، قرآن جو پڑھی ہوئی ہے بس سب کچھ آ گیا۔ حالانکہ قرآن مجید پڑھ لینے کے باوجود قرآن مجید نہیں پڑھی ہوئی، باقی سب کچھ پڑھی ہوئی، ساری ڈگریاں یونیورسٹی کی حاصل کر لی ہیں، پوچھ رہے ہیں تو اخیر تک ہوتی ہے، قرآن مجید صرف پڑھا ہوا ہے۔ یہ بدقسمتی کی اب آخر انتہا ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بارے میں کیا تعارف کرایا۔ آج بھی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا کہ ہر جگہ موجود ہے۔
ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کہتے موجود ہے۔ اس نے پہلے کہا کہ اللہ موجود ہے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ مسجد میں ہے؟ کہتا ہے گھر میں ہے، بازار میں ہے، کچھ تھوڑا سا جھجکا اور کہنے لگا ہاں۔ میں کہ گندے نالے میں بھی ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں، خاموش۔ کیا کیا جائے اس بات کا؟ ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب ہے کہ اچھی جگہ ہے، بری جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور موجودگی کا تصور کیا ہے؟ موجودگی کا تصور یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے۔ اب سب سے بڑا ہے تو ہر جگہ موجود ہونا چاہیے۔ ہر جگہ موجود ہونے کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں یہی پایا جاتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ یہاں موجود ہے، میرے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہے، میرے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہے، اسی طرح اللہ ہی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں میں چل پھر رہا ہوں وہاں اللہ بھی چل پھر رہا ہے، جہاں میں ہوں وہاں اللہ بھی ہے۔ عجیب، یہ کیا تصور ہے؟ بنیادی طور پر یہ تصور اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ سب شرک سے، سارے جتنے شرک کی قسمیں ہیں، سب سے بڑی شرک کی قسم یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے کوئی برکتیں نہیں ہے، نہ معاشرے کے اندر برکتیں ہیں، نہ لوگوں کے اندر برکتیں ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں۔ موجود ہونے کے باوجود ان کے نظریے کے مطابق اللہ کے موجود ہونے کے بعد گناہ بھی اسی طرح ہیں، برائیاں بھی اسی طرح ہیں، جھوٹ بھی اسی طرح ہے، فراڈ بھی اسی طرح ہے، غلط بیانی بھی اسی طرح ہے، سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے، کسی کو کسی بات کا کوئی احساس نہیں۔ حالانکہ دیکھنے والی بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ موجود ہونے کا تصور جو لوگوں نے دیا ہے اللہ کے بارے میں، وہ یہ ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہ آسمان اور زمین نہیں تھے، اللہ تھا۔ اب اس نے آسمان اور زمین بنائی، اس کو اپنے رہنے کی جگہ نہیں ملی، اس لیے وہ پھیل کے ہر جگہ موجود ہو۔ یہ کتنا غلط تصور۔ آسمان اور زمین بنانے کے لیے جو اس کو مٹیریل چاہیے تھا وہ اس نے مٹیریل اکٹھا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی ذات سے نکلا ہے یا الگ سے کوئی شے اس نے بنائی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے نہیں نکلا ہے۔ الگ سے اگر کوئی شے بنائی ہے تو وہ یہ ساری چیزیں اللہ سے الگ ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے الگ ہے۔ پھر اس کو جگہ نہیں ملی تو وہ یہیں گھس کے بیٹھ گیا ہے، سارے علاقے کے اندر ہر جگہ موجود ہے۔ کتنا غلط سوال۔ حالانکہ قرآن مجید نے 7 مقام پر ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ استوا کا معنی ہے کہ کسی چیز کے اوپر بیٹھ جانا، کھڑے ہو جانا، چلنا پھرنا، آگے پیچھے جو کچھ ہے، کسی چیز کے اوپر ہونا۔ اب اوپر ہونے کا تصور وہ ہم نہیں کہہ سکتے کس طرح اوپر ہوا۔ کرسی پر اوپر ہونے کا تصور الگ ہے، چارپائی پر اوپر ہونے کا تصور الگ ہے، مصلی اور صف پر اوپر ہونے کا تصور الگ ہے، سائیکل پہ بیٹھنے کا تصور الگ ہے، گاڑی پہ بیٹھنے کا تصور الگ ہے۔ ان ساری کیفیات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ ہم کوئی یہ تصور کر لیں کہ جس طرح کوئی بندہ کرسی پر بیٹھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بندہ چارپائی پر بیٹھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بندہ زمین پر بیٹھا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ان تصورات میں سے کوئی تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، کوئی شے اس کی مثل نہیں، نہ کوئی چھوٹی، نہ کوئی بڑی، نہ کوئی اپنی، نہ پرائی، نہ کوئی شے۔ جس طرح اس کی ذات کے لیے موزون اور اس کی ذات کے
شایان شان تھا وہ اس طرح عرش پر مستوی ہے۔ استوا کی بہت ساری کیفیت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے عرش کا تصور پیش کیا ہے کہ ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے مٹی لو، اس کو آگ لگاؤ، پکاؤ، پکانے کے بعد میرے لیے ایک اونچا، بہت اونچا ایک مینار بناؤ، میں اس مینار پہ چڑھ کے جا کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے رب کا تصور پیش کر رہا ہے، میں وہ جھانک کے دیکھوں تو صحیح وہ اللہ ہے کہاں، کیسا ہے؟ اب یہ ایک کافر کا تصور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمن کا تصور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر ہے، میں دیکھ کے آتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رہائش کا تصور نہیں رکھتے۔ وہ آپ خود تو انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تم سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب اس کو جب پتہ چلا کہ مجھ سے ایک بڑا رب ہے تو وہ اس کی طرف چلا، میں ڈھونڈ کے آتا ہوں اس کو کہاں ہے، دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے اوپر چڑھ کے کچھ نہ نظر آیا۔ وہ مینارہ کتنا بڑا بن سکتا تھا، کتنا بڑا مینارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر جب چڑھا تو اوپر فضا ہے ساری، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے اوپر تیر مارا، اللہ کی قدرت، وہ تیر خون کے ساتھ لتڑا ہوا واپس آیا۔ تو کہنے لگا، بڑا خوش ہوا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو مار دیا، تیر مار دیا، یہ خون اس کا نکلا ہے۔ جہالت کا تصور ہے، تصور۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ اپنا تصور پیش کر رہا ہے کہ میں چونکہ سب سے بڑا اللہ ہوں اور وہ دنیا میں ہے، زمین پر ہے۔ آج وہی تصور کہ ہم دنیا میں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، وہی تصور جو فرعون کا تصور تھا، وہی تصور آج ہمارے پاس موجود ہے، امت الناس کے پاس۔ حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دیا ہوا تصور ہے وہ کیا ہے؟ فرعون اس تصور کے مطابق بنا کے مینار اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تصور وہ نہیں تھا جو فرعون کا تصور ہے۔ قرآن مجید کا وہ تصور نہیں ہے جو فرعون کا تصور تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، کہ روح زمین ساری پانی تھی، جس کے اوپر زمین کوئی شے نہ تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ رکھے، مٹی اس کے اوپر رکھوائی، لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ پلین کرائی، رہائش کے لیے اس کو اس قابل بنایا کہ انسان اس پہ رہ سکے۔ ثم استوى علی العرش، وہ خود عرش پر مستوی، پہلے بھی عرش، وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ عرش آج بھی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک شے ہے۔ جس طرح زمین یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا، اس طرح عرش کو بھی پیدا کیا۔ عرش کا تصور قرآن مجید نے جو دیا ہے وہ حدیث رسول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی۔ محدثین نے مجموعی طور پر اس کا جو تصور احادیث اور قرآن مجید سے اخذ کیا کہ عرش بلندیوں پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بلند ہے،
پستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے بے عزتی اور توہین ہے جو بندہ یہ کہے کہ دنیا میں اللہ ہے، اس دنیا میں وجود ہے اللہ کا، جس طرح وحدت الوجود والے کہتے ہیں، یا جس طرح ہندو، یا جس طرح وحدت الوجود یہ صوفی، ان کا جو تصور ہے یہ تصور قطعی طور پر قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بالکل نہیں ہے۔ فرمایا عرش اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے حجم کے اندر کہ یہ آسمان، یہ زمین اور یہ پوری کائنات عرش کے مقابلہ میں اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو اور اس کے اندر کوئی بندہ رینگ رکھ دے، چکا رکھ دے گول دائرے کی صورت میں۔ اب اتنا بڑا میدان میلوں تک پھیلا ہوا، اس کے اندر بڑے سے بڑا چکا رکھ دے کوئی بندہ، یا چھوٹے چھوٹے چکا رکھ دے، اس بڑے میدان میں اس کی کیا حیثیت ہو؟ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں یہی حیثیت رکھتی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر اس نے اپنا رہائش، رہنے کا، استوا کا یہ تصور پیش کیا کہ وہ عرش پر ہے۔ زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصور پیش کیا کہ ثم استوى علی العرش، وہ خود عرش پر مستوی۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اللہ تم نے پوری چیزوں کو، تمام چیزوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، ان کے اندر جو کچھ ہے، ان کے اوپر جو کچھ ہے، اندر ہے، وہ سب کچھ تو نے وسعت اختیار کر لی ہے ہر چیز پر اپنی رحمت اور اپنے علم کے ذریعے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کی دو صفتیں، ایک رحمت، ایک علم، وہ اس پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا، ساری کائنات، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ریت کے ذرے، وہ اڑتے ہوئے ذرے جو اپنے طور پر ہوا میں نہیں، فضا میں جو اڑتے ہوئے ذرے اپنے طور پر اڑتے رہتے ہیں، وہ ان کو بھی اس نے گن گن کر رکھا۔ قرآن مجید اس کی تفصیل ذکر، اور ہر چیز ہر وقت اس کے نظر میں ہے، ہر وقت، ہر لمحے کہاں کیا چیز پڑی ہے اس کو پتہ ہے۔ یہاں جو تصور پیش کیا، هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کچھ لوگوں نے ان صفات کو یا اس بات کو جو ان کی کھوپڑی میں احاطہ نہیں ہو سکا، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کو محیط نہیں ہے۔ اور پھر یہی تصور آگے پیش ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں، بس اپنے آپ ہی یہ زمین چل رہی ہے، اتفاقات ہیں، یہ زمین، آسمان، یہ کائنات اسی طرح چل رہی ہے۔ حالانکہ کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ عمارت بس ایسے اپنے طور پر کھڑی ہو گئی، جب تک اس کا کوئی مالک نہ ہو، جب تک اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو، اس کے اسباب مہیا نہ کیے جائیں، اس کا مٹیریل مہیا نہ کیا جائے، وہ ہاتھ مہیا نہ کیے جائیں جن ہاتھوں سے یہ بن کے اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے، اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور زمین، آسمان، یہ اسباب کے ماتحت بنائے ہیں۔ اسباب کے ماتحت کا مطلب ہے کہ جب تک آپ مٹیریل اکٹھا نہیں کر لیں گے اس وقت تک ڈھانچہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔
جب تک آپ وسائل مہیا نہیں کر لیں گے اس وقت تک کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. اللہ پاک نے نظام ایسے بنایا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاتی طور پر وہ ان وسائل کا محتاج نہیں ہے. اذا اراد شیئا ان یکون لہ ان یکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی شے بن جائے وہ کہتا ہے کن، بن جاؤ. وہ اپنے آپ ہی وسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ ہی سارا مٹیریل اکٹھا ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہی بنانے والے بھی آ جاتے ہیں، بننے والی چیزیں بن جاتی ہیں. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، انسان کے بس میں نہیں. انسان مجبور ہے، وہ وسائل اکٹھے کر کے پھر کوئی ڈھانچہ کھڑا کر سکتا ہے، ورنہ تو نہیں. یہاں جو بات ذکر کی وہ یہ کہ آسمان اللہ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے شے، جو یہاں سے نکلتی ہے. آسمان سے جو چیز اترتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، آسمان میں جو چیز چڑھ جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اب دیکھیں اس کی باریک بینیاں دیکھیں. زمین کے اندر جو چیز داخل ہو جاتی ہے، کیا داخل ہو جاتی ہے؟ پانی کے قطرے. ایک بنیادی بات، پانی کے قطرے زمین میں، اس کو پتہ ہے وہ کتنے قطرے، کتنا حجم، کتنی ضرورت اور کس مقدار میں پانی کس علاقے میں کہاں جانا ہے، وہ وہاں اتنا ہی جاتا ہے. نکلتا کیا ہے؟ بیج ہے، درخت ہے، اندر سے رویدگی ہے، خزانے ہیں، کوئلہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور اسی طرح دھاتیں ہیں زمین کے اندر جو اس نے رکھی ہوئی ہیں. وہاں سے جس قدر اس کی بردی ہے، جس طرح اس کی پلاننگ ہے، اس طرح نکلتا رہتا ہے. آسمان پر کیا چیز چڑھتی ہے؟ سمندر سے پانی کے بھاپ کے قطرات، یا وہ بھاپ کی صورت میں جو پانی اوپر چڑھتا ہے، اس بھاپ کی بھی مقدار، اس بھاپ کی قدر و قیمت، اس بھاپ کی ضرورت جتنی ہے وہ اسی قدر اوپر جاتی ہے. پھر اوپر سے نیچے آتی ہے، قطروں کی صورت میں آتی ہے، تو اس کو ان قطروں کا بھی پتہ ہے کہ کتنے قطرے کہاں سے کہاں گرے. یہ سارے کی ساری کیفیت یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش کے متعلق ذکر فرمائی کہ میں عرش پر ہوں، میرا علم اور میری رحمت ہر جگہ وہ محفوظ کرنے والی ہے ہر چیز کو. ذات اس کی عرش پر ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے دو تین مفہوم ہو سکتے ہیں، کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ اس کی مائیت عرش پر ہونے کے باوجود کیا ہے؟ وہ مائیت یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہونا، عرش پر رہتے ہوئے بھی وہ ان معنوں میں انسان کے ساتھ ہے کہ اس کی مدد، اس کی رحمت، اس کا علم، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس بندے کے ساتھ ہے جو اس نے پیدا کیا. توفیق دیتا ہے ہر اس بندے کو جو بندہ کرنا چاہتا ہے. برائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کھلی فضا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے کھلی فضا ہے، لیکن اس کی مرضی نیکی کی ہے، برائی کی نہیں. جس طرح کسی بیمار بندے کو کڑوی دوائی کھلائی جائے، اس کو پتہ ہے کہ یہ دوائی کڑوی ہے، میں نہیں برداشت کر سکوں گا، یا میرے منہ میں جائے گی تو منہ کڑوا ہو جائے گا، تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مفید ہے، وہ کھا لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیفیت برائی کرتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ، چونکہ اس نے اختیار دیا ہے، اس کی مرضی پسندیدگی یہ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ بندہ کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. اب اس کی مائیت یہ ہے کہ بندے کے ساتھ اس کا تعاون، بندے کے ساتھ اس کی نگرانی، اس کی رحمت، اور اگر کسی بندے پر ناراضگی ہے تو اس کا غضب، وہ ساتھ ساتھ ہر انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہر بندے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیس کمثلہ شیء. اب عرش پر کیسے ہے اس کی مثال نہیں دے سکتے، مگر مخلوق میں اس کی مثالیں موجود ہیں. دیکھیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرائے گا، جس طرح 14ویں رات کا چاند وہ اپنے مقام پر ہے اور بندے اس کو دیکھ لیتے ہیں جہاں پر بندے موجود ہوتے ہیں، اس کے دیکھنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں آتی، بیٹھا کھڑا چلتے پھرتے لیٹے جاگتے ہر بندہ اس کو جہاں سے بیٹھا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے پر اوپر چڑھ کے نہیں آئے گا، مثال نہیں دی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، سہولت مہیا کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ہر بندے کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے ہر بندے کو نظر آئے گا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، مثال نہیں دی جا سکتی۔ آگے ذکر فرمایا کہ مائیت اللہ تبارک تعالیٰ کی، ایک تو یہ مائیت ہے جس کو ہم مائیت سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مائیت کی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، علم اور رحمت کے ذریعے تو نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہوا معکم، یہاں ذکر کیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، بجلی اس کا مرکز کہاں ہے؟ تاروں کے اندر موجود ہے، وہ ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، اوپر تار کے ربڑ چڑھی ہوئی ہے، بجلی اس کے اندر موجود ہے، بندہ اس تار کو پکڑ لیتا ہے، بجلی وہاں موجود ہے، لیکن اس تار کے پکڑنے کے بعد وہ بجلی تک پہنچ نہیں پاتا، وہ بجلی کی تار، وہ بجلی ہمارے ساتھ ہے، مگر نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے ہمارے اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ایک خاص لگے بندے اصول ہیں جن کے ذریعے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مائیت کو سمجھنے کا طریقہ قرآن مجید نے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مائیت کا، مائیت خاصہ۔ مائیت خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے، دو بندوں کے ساتھ ہے، 10 بندوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور فرعون ظالم ترین آدمی ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں، کسی طرح کا ڈر نہیں، اس کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ سب لوگ ہمیں چھوڑ کر آ گئے ہیں، اب ہمارے گھروں میں کام کون کرے گا، ہماری نوکری چاکری کون کرے گا، یہ مفت کے ہمارے غلام تھے، اب کون کرے گا۔ فوج لے کر وہ ان کو پکڑنے کے لیے، واپس لانے کے لیے نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں موسیٰ مارے گئے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں مبتلا رہے، تیری بات مان کر آج ہم اصلوں مارے گئے۔ پہلے تو چلو بے عزتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزر جاتی تھی، آج تو کام ہی سارا خراب ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال لا تخافا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں تمہاری سب کی گفتگو اور دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں، نہ، ان کو تسلی دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تسلی رکھو،
میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں۔ اسی طرح جنگ بدر میں فرشتوں کی آمد ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہ پاک نے فرمایا اذ یوحی ربوں کا، جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چلو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ان کی گردنوں پر مار مار کے ان کو ختم کرو، ان کا سر کچل دو اور ان کو تباہ و برباد کر دو، میں تمہارے ساتھ۔ وہاں اللہ نے اپنے آپ کو فرشتوں کے ساتھ ان کی معیت کا کہہ کر یہ خصوصی طور پر فرشتوں کو حکم دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی معیت ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے الگ حکم دیا کہ گھبراؤ نہ، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو گئے کہ میں تمہیں 3000 فرشتوں کی مدد بھیج دوں؟ کیا تمہیں یہ بات وارے میں نہیں ہے کہ میں 4000 فرشتوں کی مدد بھیج دوں؟ فرمایا چلو 5000 فرشتوں کی مدد تمہارے پاس بھیج دیا گئی۔ اب فرشتوں کی مدد بھیج کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی مدد جو مسلمانوں کے ساتھ تھی وہ ختم تو نہیں ہو گئی، وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن یہاں فرشتوں کو بطور خاص، صحابہ کرام کو بطور خاص اپنے لیے منتخب کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کے لیے میں موجود ہوں۔ یہ معیت خاصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے۔ فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں میت ہو گئی، کس طرح ہو گئی؟ یہاں میت حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میت اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وہاں کافروں کی مدد نہیں ہے، کافروں کی مدد نہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور سفر میں اس پورے کے پورے ہجرت کے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ رہا۔ کافر جتنی انہوں نے تن مار کے کوشش کر لی، کوئی نتیجہ نہ نکلا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اب غار ثور میں جب وہ لوگ بھی کنارے پر پہنچے تو غار ثور بہت محدود سی جگہ ہے، کوئی بندہ اگر تھوڑا سا نیچے ہو کے جھانک کے دیکھتا تو وہ جو کھڑکی سی بنی ہوئی ہے ایک طرف اور راستہ بن کے دوسری طرف نکل جاتا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا تھا، توجہ کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا چونکہ نہ تھی، ان کی معیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت اس وقت حاصل نہ تھی، ورنہ مجموعی طور پر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہی تھے، مگر ان کے لیے مدد الگ تھی، ان کے لیے مدد الگ ہے۔ یہ ہے خصوصیت۔ ایک جگہ فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، رب ہے میرا، وہ مجھے رہنمائی کرے۔ یہ ہے وہ مدد جو خاص کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھس کے زمین کے اوپر آ جاتا ہے اور بندے کے ساتھ مل جاتا ہے، نہ، اس کی معیت وہ اس طرح معیت ہے۔ ایک مدد وہ ہے یا معیت وہ ہے جو مدد عمومی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، یہ تمام لوگوں کا احاطہ کر لینا، تمام لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ لینا، کسی کو بھاگنے نہ دینا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پورے کا پورا منصوبہ مکمل نہیں ہو جاتا، وہ بندے کو دنیا سے نکلنے نہیں دیتا۔ جو کچھ بندہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جل دے کے بھاگ نہیں جاتا، بھاگ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا ما یکون من نجوا، دو سرگوشیاں کرنے والے
3 بندے اگر مل جائیں اور پلاننگ کرنا بیٹھ جائیں اور کان میں منہ دے کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگ جائیں، الا ہوا رابعہم، مگر اللہ ان باتیں کرنے والوں کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے۔ 3 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، موبائل لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دور سے آواز آ رہی ہے، بڑی مشکل سے کان میں متاثر کر رہی ہے، اس نجوہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ وہ بھی سنتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو کان میں بات بتائی ہے، وہ کسی نے نہیں سنی نہ۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ 3 بندے آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 بندے اگر کہیں گفتگو کر رہے ہیں، سیکرٹ باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اور اس سے کم تعداد میں اگر لوگ ہوں، ولا اکثر، یا اس سے زیادہ تعداد میں لوگ ہوں، الا هو معهم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اجتماع، حج کا اجتماع، یا کہیں اگر حج سے بھی بڑا اجتماع ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے مجمع کی ہر بات، ہر گفتگو، اس کی ہر حرکت، وہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں میت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی مدد کرتا ہے، مدد جس کی چاہے گا کرے گا، دعا جس کی چاہے گا قبول کرے گا، تھرو آؤٹ نہیں، اس کا اپنا اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم تجھ پر قصہ بیان کر رہے ہیں اپنے علم سے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے، موجود تھے وہاں سے غیر حاضر نہیں تھے۔ یہ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ جو حساب لینے کا، حساب کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر ایک ذریعہ یا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا کہ ہم فرشتوں کی تحریر اس کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھو تیری کرتوتیں ہیں، فرشتوں نے لکھا ہے، ٹھیک، اس کی یادداشت، اس کو دنیا کے اندر جو کچھ وہ کرتا رہا ہے وہ ساری اس کی اپنی یادداشت واپس کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ کام تو نے کیا؟ ہاں جی کیا، انکار نہیں کر پائے۔ اسی طرح فرمایا یہ ساری کی ساری باتیں ہم بھی وہاں موجود تھے جب تو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ معیت ہے ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔ اس معیت کا معنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے اور زمین پر اس کی معیت ہے، اس کا ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں یا جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ 2 لوگ آپس میں چھپ کے باتیں کریں، 10 لوگ آپس میں چھپ کے باتیں کریں، وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کا پتہ ہے اس کو۔ یہاں فرمایا کہ ما کننا غائبین، ہم غائب نہیں تھے جو کچھ کسی نے کیا۔ ما تکون فی شان، تو کسی حال میں بھی ہوتا ہے، وما تتلو منہ من قرآن، اور جتنا تو قرآن مجید پڑھتا ہے، ولا تعملون من عمل، اور تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے، کوئی بھی عمل کسی طرح کا، چھوٹا بڑا اچھا برا، نیک یا برا عمل، تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے، الا کننا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، ما تعمل من عمل، کوئی بھی عمل چھوٹا بڑا، اذ تفیضون فیہ، جب کہ تم اس اپنے عمل میں مشغول ہوتے ہو، وضو کرتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، پیسے لیتے ہوئے، پیسے دیتے ہوئے، ناپ کرتے ہوئے، تولتے ہوئے، جو کمی بیشی کرتے ہو، سب کچھ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ شہود، شاہد ہے وہاں، شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، اللہ وہاں موجود ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور تیرے رب سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ذرہ کے برابر بھی، جتنا ذرہ کا وزن ہوتا ہے اتنے وزن کی بھی کوئی شاید چھپ نہیں سکتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں نہ زمین میں،
ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ اس ذرے سے چھوٹی کوئی شے ہے وہ اس سے چھپ سکتی ہے، اور نہ اس ذرے سے اگر بڑی کوئی شے ہے تو وہ بھی نہیں چھپ سکتی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ہمارے ایک واضح کھلی کتاب کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اتنے ذرے ریت کے، اتنے ذرے مٹی کے، اتنے پتھر اتنے حجم کے، اتنے پتھر اتنے حجم کے، یہ بندہ کتنا اس کی عمر ہو گئی، کتنا اس کا قد کاٹ ہو گیا، ہر شے ہر وقت لکھی ہوئی موجود ہے فی کتاب مبین، ایک کھلی کھلی کتاب میں۔ یہ سارے کا سارا تصور کیوں پیش کیا گیا کہ بندہ اپنے آپ کو اس تصور سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ اس تصور سے اپنے آپ کو باہر نکال لے تو پھر وہ من مانیاں کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جکڑ بندیاں جو چاروں طرف ہیں کھلی فضا کے اندر، وہ بندے کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ ساری کی ساری جکڑ بندیاں فرشتوں کے ذریعے دنیا میں کی گئی ہیں۔ اس لیے بندے کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، عملی طور پر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اسی تصور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب بندہ یہ تصور لے کے بیٹھے گا، یہ تصور لے کے وہ اپنا کاروبار شروع کرے گا، یہ تصور لے کے کوئی اچھائی یا برائی کرے گا، تو اس کو اس بات کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ ہے اصل مقصود کہ بندے کو چاروں طرف سے اس بات کا احاطہ کر کے بتا دیا جائے کہ یہ ہے اصل بندے کی حیثیت اور حقیقت۔ وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، جو آسمان سے نیچے اترتا ہے وہ بھی، اور جو آسمان کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہ بھی۔ قرآن مجید نے کہا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ سب چیزیں معلوم ہیں جو بندہ عمل کرتا ہے، اور جو چیز عمل کو اوپر اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے لے کر جاتی ہے، وہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے جاتے ہیں، مگر یہاں ذکر فرمایا کہ قبولیت کے لیے وہ عمل جاتے ہیں جس کو نیک عمل ان کلمات کو لے کر چڑھتے ہیں، اور ان نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ کلمہ پہنچتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا۔ یہ قبولیت تب ہوگا جب بندے کے نیک عمل اس کے ساتھ ہوں گے، تو اگر نیک عمل نہیں ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، قرآن مجید کے کلمات، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ اختیار نہیں کرتے۔ نماز ایک عمل ہے، مگر قبول اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ دیگر اعمال نیک ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے اعمال اس نماز کو لے کر اوپر چڑھیں گے تو اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی۔ اگر بندہ عام زندگی میں برائیاں کرتا ہے اور کسی وقت آ کر وہ اچھا کام کرتا ہے، وہ اچھا کام بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب اس اچھے کام کے لیے دوسرے اعمال نہ ہوں گے اس کے ساتھ جو اس کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح پرندہ پروں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کلمہ جو بندہ زبان سے کہتا ہے وہ اوپر اللہ کے ہاں قبولیت اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ نیکی کے اعمال پر کے طور پر اس کے ساتھ نہیں لگیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے، تصور میں رہے۔ قرآن مجید کا منشا یہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اس کی ملک ہے آسمان بھی زمین بھی، وہ مالک ہے ان کا۔ وَإِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے معاملات کی رجوع اللہ کے پاس جانا، واپس اللہ کے پاس۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر بندہ یہ تصور کرتا ہے دن میں کتنی دفعہ یا کم از کم کسی کی فوتگی پر اپنے دکھ کے اظہار کے لیے بندہ یہ کلمہ کہتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے واپس اسی کے پاس چلے جانا ہے، رجوع ہمارا پھر وہیں واپس وہی جانا ہے۔ اب یہ تصور بھی ساتھ رہے، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید نے جو ایک مقام پر تھوڑا سا ایک تصور پیدا کیا۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے،
رات چھوٹی ہوتی ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ آگے بڑھ کر یہ تصور کریں کہ وہ سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ کو جانتے ہیں۔ سینے کے اندر جو کچھ ہے، ظاہر تو جب ہوگا سو ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس سے بھی پہلے اس کے ذہن میں جو چیز تصور میں آ رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا